اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی حتمی نشانیوں میں سے ایک نشانی سفیانی کا خروج ہے۔ ہم امام مہدی سیریز کی اپنی سابقہ ویڈیوز میں گاہے بگاہے مختصراً سفیانی کا ذکر کرتے چلے آئے ہیں، لیکن ہماری آج کی ویڈیو سفیانی پر آپ کو مفصل معلومات فراہم کرے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، شیعہ اور سنی روایات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی ایک حتمی علامت سفیانی کا خروج اور فساد ہے۔ سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی جنگوں میں ظاہر ہونے والے باغی سرداروں میں سے ہوگا، جس کا خصوصی مشن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ان کے محبین کو قتل کرنا ہوگا۔ علماء کا قتل کرنا اور اپنے مخالفین، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے ذبح کرنا اس کے بنیادی مقاصد ہوں گے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام سے جنگ، ان کے حامیوں پر فتح اور اقتدار حاصل کرنا اس کا خاص ٹارگٹ ہوگا۔ احادیث میں ہے کہ وہ آخر کار امام مہدی یا ان کی فوج کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ بعض احادیث میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ اور اس کی فوج یوم الابدال کو الرملہ میں قتل ہو جائے گی۔ مفکرین طویل عرصے سے آخر وقت میں دنیا کی حالت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسلامی مواد میں بہت سے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے جو دنیا کے آخری وقت میں امام کی آمد سے پہلے رونما ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے دیگر واقعات میں یمانی کا خروج، آسمانی چیخ اور نفس زکیہ کا قتل شامل ہے۔ اس کے علاوہ چاند اور سورج گرہن، شیعہ و سنی احادیث کے مطابق سفیانی کا شام کو فتح کرنا اور وہاں اپنی حکومت قائم کرنا، پھر مدینہ کو فتح کرنے کے لیے حملہ کرنا بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، روایات کے مطابق سفیانی اتنا ظالم اور سفاک ہوگا کہ لوگ اسے دیکھ کر خوف اور وحشت میں مبتلا ہوں گے۔ سید محمد فقیہ نے اپنی کتاب سفیانی و نشانہائی ظہور میں سفیانی کے نام، نسب، صفات اور وقت اور مقام کے بارے میں احادیث اور روایات پیش کی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے کرپٹ عناصر علماء اور مفکرین کو اپنی صحبت پر آمادہ کرتے ہیں تاکہ عوام میں وہ اپنے جرائم کو جائز قرار دے سکے۔ جو ان کا ساتھ نہیں دیتے وہ انہیں قتل تک کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس وقت کے علماء نے سفیانی کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو وہ انہیں قتل کروا دے گا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ سفیانی زمین کے بدترین حکمرانوں میں سے ہوگا۔ وہ علماء اور اہل فضیلت کو اپنی مدد کرنے کو کہے گا اور انکار پر ان کو قتل کرے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کے صفحہ 235 پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ مکہ اور دیگر تمام شہروں کے علماء اور مفتیوں کو قتل کرنے کا حکم دے گا اور آرا یا آری کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو 2 ٹکڑے کر دے گا۔ غیبت طوسی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ دے گا۔ ابن طاؤس نے الملاحم والفتن میں بیان کیا ہے کہ اس کا جرم اس قدر سنگین ہوگا کہ وہ ایک بڑے برتن میں چھوٹے بچوں کو پھینکوا کر زندہ جلا دے گا۔ ناظرین، شیعہ اور سنی احادیث میں سفیانی کے جرائم کو انتہائی ہولناک قرار دیا گیا ہے۔ آیت اللہ مہدی یزدی نے اپنی کتاب شرح اسفار کی جلد 2 صفحہ 162 پر امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ دمشق کے 60,000 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد سفیانی ان کو شکست دے گا اور پھر حماس اور فرات پر حملہ کرے گا۔ ناظرین، دیگر روایات کی روشنی میں یہاں حماس سے مراد فلسطین اور فرات سے مراد عراق لی جا سکتی ہے۔ کتاب غیبت نعمانی اور بحار الانوار کی جلد 52 میں امام علی علیہ السلام سے بیان کردہ ایک روایت میں ہے کہ ایک زلزلہ شام سے ٹکرائے گا جس میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے۔ ابن منادی نے اپنی کتاب الملاحم کے صفحہ 276 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ 100 میں سے 99 فرات کے کنارے قتل ہوں گے۔ اسی سلسلے میں شیخ مفید اور علامہ اربلی نے امام رضا سے بیان کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک وہ واقعہ ہے جو 2 مساجد کے درمیان پیش آئے گا، جب فلاں ابن فلاں کا بیٹا
15 अरब सरदारों या हुक्मरानों को कत्ल करेगा। अल्लामा यज़दी हायरी ने शरह असफार जिल्द 2 सफ़ा 123 पर इजहार किया है कि ये दोनों मसाजिद मक्का की मस्जिदुल हराम और मदीना की मस्जिद नबवी मालूम होती हैं। जबकि इसी वाक़े के सिलसिले में हुमैरी ने अपनी किताब कुर्बुल असनाद के सफ़ा 372 पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद नकल किया है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले कुछ निशानियां होंगी। 2 रोज़ों के दरमियान एक वाक़या पेश आएगा। लोगों ने पूछा वो वाक़या क्या है? इमाम ने फरमाया लोगों का एक गिरोह जमा होगा और फलां का बेटा 15 को कत्ल करेगा। लोगों ने पूछा यब्ना रसूलल्लाह फलां से आपकी क्या मुराद है? फरमाया कि फलां के बेटे से मुराद उस दौर में मौजूद बनी अब्बास हैं। नाजरीन, 2 रोज़ों से इमाम की मुराद करबला और नजफ के दरमियान का इलाका हो सकता है। बयान किया गया है कि सुफियानी मुसलमानों के दरमियान तफर्रुका पैदा करेगा। नईम बिन हम्माद ने अल-फितन के सफ़ा 223 पर बयान किया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दीन हमेशा अदल पर कायम रहेगा, यहाँ तक कि बनी उमैया और अबू सुफियान की औलाद में से एक आदमी इस्लाम में तफर्रुका पैदा करे जिसका कोई बदल नहीं। नाजरीन, शिया और सुन्नी दोनों अहादीस सुफियानी के औलाद अहले बैत और शियों के कत्ल के बारे में यकसा नज़रियात रखती हैं, जबकि मजहबी उलमा के कत्ल का जिक्र सिर्फ सुन्नी ज़राए में आया है। औरतों और बच्चों के ज़िबा किए जाने का तज़किरा भी ज़्यादातर सुन्नी मनाबे में आया है। इब्न ताऊस ने भी इनको वहीं से रिवायत किया है। नाजरीन, सुफियानी के अहम मकासद में से एक मकसद इमाम महदी अलैहिस्सलाम को तलाश करना और कत्ल करना होगा, चूँकि वो वक्त के ज़ालिमों का सरदार होगा और इमाम महदी मुत्तकियों के सरदार होंगे। इस सिलसिले में रिवायत है कि सुफियानी का लश्कर इमाम महदी को तलाश करेगा, एक गिरोह को मदीना भेजेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से कुछ को गिरफ्तार करके कूफा ले जाएगा। इब्न हम्माद ने अल-फितन में बयान किया है कि फिर महदी और मंसूरुल यमानी कूफा से निकल जाएंगे और सुफियानी लश्करी उनको ढूंढेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद शेख सुद्दूक ने, कमालुद्दीन और अल्लामा मजलिसी ने बिहार में बयान किया है। इमाम फरमाते हैं कि हम और अबू सुफियान 2 ख़ानदान हैं जो हमेशा हक और बातिल के लिए लड़ते रहे हैं। हम कहते हैं खुदा हक है और उसका कलाम हक है, जबकि वो कहते हैं कि खुदा हक नहीं है और उसका कलाम भी हक नहीं है। अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की। उसके बेटे मुआविया बिन अबू सुफियान ने भी इमाम अली बिन अबी तालिब से जंग की। यजीद बिन मुआविया ने हुसैन इब्न अली के साथ जंग की और सुफियानी कायम आले मोहम्मद से जंग करेगा। नाजरीन, सुफियानी और इमाम की फ़ौज के हरावल यानी इब्तदाई अफवाज की करकीसिया के मकाम पर जंग होगी। उस जंग के तमाम हालात व वाक़यात हम अपनी एक वीडियो में बयान कर चुके हैं। इब्न हम्माद ने अल-फितन के सफ़ा 248 पर बयान किया है कि जब सुफियानी और उसका लश्कर कूफा पहुंचेगा और सादात और शियों का कत्लेआम करेगा, तब इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे। इब्न हम्माद ने अपनी उसी किताब के सफ़ा 509 पर बयान किया है कि सुफियानी बच्चों और बड़ों दोनों को कैद करेगा और उनमें से किसी को भी रिहा नहीं करेगा। जिस लश्कर को सुफियानी मदीना भेजेगा वो बनी हाशिम को तलवार से कत्ल करेगा और मोहम्मद नामी एक शख्स और उसकी बहन फातिमा को एक मस्जिद के दरवाजे से लटकाया जाएगा। शेख तूसी ने अल-गैबत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि जो कोई किसी शिया या सैयद का सर काट कर सुफियानी के पास लाएगा, सुफियानी उसे 1000 दिरहम इनाम देगा। इब्न ताऊस ने अल-मलाहिम वल फितन में बयान किया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा सुफियानी के लश्कर को तबाह बर्बाद करेगा, सुफियानी के सिवा कोई नहीं बचेगा। इमाम महदी उसे पकड़ेंगे और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम उसे पकड़ेंगे और एक दरख्त के नीचे के जिसकी शाखें तिब्रिया झील में पड़ती हैं उसका सर कलम करेंगे, जबकि कुछ अहादीस के मुताबिक उसको बैतुल मुक़द्दस में कत्ल किया जाएगा। नाजरीन, शिया रिवायात में सुफियानी के 3 नाम उस्मान, हरब और अनबसा बयान हुए हैं। ताहम सुन्नी ज़राए के मुताबिक सुफियानी का नाम मुआविया बिन अम्बासा
یا معاویہ بن عتبہ ہے۔ اسی طرح سفیانی کے نسب کے بارے میں 4 قول ہیں۔ نمبر 1 وہ قریش سے ہے، نمبر 2 اموی ہے، نمبر 3 ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے، اور نمبر 4 پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ عتبہ بن ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے۔ اہل سنت ذرائع کے مطابق اس کے چہرے پر خدا کی عبادت کے نتیجے میں ایک نشان ہے، تاہم شیعہ ذرائع بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے جس نے کبھی خدا کی عبادت نہیں کی اور مکہ اور مدینہ میں نہیں رہا، نیز اس کے چہرے پر چیچک کے نشان اور انتہائی بدصورت اور بدحیت ہے۔ ناظرین، شیعہ و سنی ذرائع کے مطابق سفیانی کا پرچم سرخ ہوگا، جبکہ اس کے لشکر میں پیلا جھنڈا مغرب والوں کا ہوگا۔ بعض سنی منابع اس کے کالے جھنڈے کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح سفیانی کے مذہب کے بارے میں بھی 5 مختلف نظریات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مسلمان ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ عیسائی ہوگا، تیسرا وہ عیسائیت اختیار کرنے والا مسلمان ہوگا، نمبر 4 وہ کافر ہوگا، نمبر 5 وہ مسلمان ہوگا لیکن آخر کفر اور فسق کی طرف پلٹ جائے گا۔ ناظرین، روایات بیان کرتی ہیں کہ آخری وقت میں شام میں شدید تصادم اور بد امنی ہوگی۔ اس سے پہلے سفیانی کے منظر عام پر آنے کے وقت ہر قسم کے مذہبی مسائل ہوں گے، جان و مال اور سلامتی کے لیے خطرات ہوں گے۔ اس کی حکومت 9 ماہ ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام اس کے خروج کے 6 ماہ بعد ظہور فرمائیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ سفیانی کے بارے میں آپ کو مفصل معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کی آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔